ہندوستان پاکستان آزاد ہوئے تو یہاں پر ریفرینڈم کروایا گیا تھا اور قانون یہ طے ہوا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے پاکستان میں شامل کر دیے جائیں، اور جس میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ ہندوستان میں شامل کر دیا جائے۔ کشمیر ایک ایسا علاقہ تھا جس کا صحیح معنوں میں فیصلہ نہ ہو سکا، یہ ڈسپیوٹڈ تھا اور اس کی حیثیت بھی ڈسپیوٹڈ تھی۔ اقوام متحدہ نے قرارداد پیش کی، انہوں نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے جی یہاں پر ریفرینڈم کروا دیا جائے دوبارہ، تو یہ جس کے طرف جاتے ہیں مسلمان زیادہ ہیں تو یہ علاقہ پاکستان میں شامل کر دیا جائے۔ اب وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، انڈیا سمجھتا ہے اگر وہاں پر رائے شماری کروائی دی گئی تو کشمیر پاکستان میں شامل ہو جائے گا۔ اب وہ قرارداد پر عمل کرنے کی بجائے اقتدار کے نشے میں کشمیریوں پر پہلے تو ظلم ستم کرتا رہا، ان کی آواز کو دباتا رہا، اور پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں اس نے سمجھا کہ میں ظلم و ستم کر کے ان کی آواز کو دبا لوں گا، لیکن یہ ایک ایسی آواز ہوتی ہے اس کو جتنا دباؤ اتنا ابھرتی چلی جاتی ہے۔ اور اب اس نے صریحاً خلاف ورزی کی کہ اس علاقے کو ڈسپیوٹڈ ہونے کے باوجود اس نے اپنے قانون کے اندر، انڈیا کے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس نے قانون میں تبدیلی کر کے ڈسپیوٹڈ والا ختم کر کے اس کو اپنے علاقے میں شامل کر دیا، اور اس نے نہ تو دنیا کے لوگوں کی آواز کو سنا، بس اقتدار کے نشے میں، مال و دولت کے نشے میں یہ سب کچھ اس نے کر دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی انسان کی ڈوری کو ڈھیلا چھوڑتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر رب بڑا راضی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی تناؤں کو کھینچتا ہے تو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت آتی ہے تو اتنی سخت گرفت آتی ہے کہ بڑے بڑے اقتدار والے، بڑے بڑے مال و دولت والے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، یکجہتی ختم ہو چکی ہے۔ یہ صرف ہمارے انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر ملکوں کے اندر یکجہتی ختم ہو چکی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ غیر مسلم ایک ایک ملک کو ٹارگٹ بنا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں علیحدہ علیحدہ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ملک پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یار میں تو محفوظ ہوں نا، اور یار مجھے اللہ کا شکر میں تو بچا ہوا نا۔ بھائی اگر آج اس کی باری ہے تو کل کو تیری باری بھی آ سکتی۔ اب یہ دیکھو کشمیر کا مسئلہ کتنی دیر سے الجھا ہوا ہے، کتنی دیر سے الجھا ہوا ہے، اور کس قدر وہاں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہندو غنڈے کس طرح بچیوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں، کس طرح ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کشمیر کا مسئلہ حل
بڑی جلدی ہو سکتا ہے اگر سارے مسلمان ممالک ایک ہو جائیں۔ دیکھو یہ مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ اور ہماری بے حسی کہ ہم بس اپنی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ مسلمان جو چاہے آزاد کشمیر میں ہے، چاہے فلسطین میں ہے، چاہے کہیں بھی ہے، وہ میری باڈی کا ایک حصہ ہے، اور اگر اس کو تکلیف ہے تو مجھے تکلیف ہوئی ہے، یہ ہمارے اندر جب احساس بیدار ہوگا تو پھر یہ ہے کہ مسائل مسلمانوں کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یار محمد بن قاسم بھی تو ایک مسلمان ہی تھا نا یار، جو ایک عورت کی آواز پر اٹھ کر آیا تھا اور تباہیاں مچا کے رکھ دی تھی۔ آج کتنی عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اور ہم سب اپنے عیش و مستی میں مست ہیں، ہم اپنے اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشکل کے وقت جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج اگر ہم سارے مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا شروع کر دیں، ایک کا درد اپنا درد سمجھنا شروع کر دیں، اور سارے مسلمان یکجان ہو جائیں، تو یقین جانو یہ آج جو مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ قابل رحم بنی ہوئی ہے۔ یار اس سے اور بڑا ظلم کیا ہوگا کہ مسلمان ممالک کافروں کو اپنی جگہ دے رہے ہیں، یہاں ہوائی اڈے بناؤ اور یہاں سے تمہارے جہاز اڑے، دور سے آ کر تم مسلمانوں کو کچلتے ہو، تمہارا پیٹرول کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، ہم تمہیں اپنے گھر میں جگہ دے رہے ہیں، یہاں سے اڑو اور مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم ایک کا تماشا دیکھ رہے ہیں، کل کو خود تماشا بن سکتے ہیں۔ تو خدا را ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ میرا پیغام جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے ان سب کی خدمت میں ادب سے التماس ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ بھلائی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ آج سارے مسلمان اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون شروع کر دے، اور اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی کافر زیادتی کرتا ہے، سارے مسلمان ایک ہو جائیں، تو میں سب تک کوئی میلی نظر سے بھی مسلمان کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ بس مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اور انہی کو ہی مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھو ایک مسلمان ملک ہے دوسرے مسلمان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، بھئی تباہی کس کی ہو رہی ہے؟ کمزور کون ہو رہا ہے؟ تو میں یہ پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں، آؤ خدا را اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر عزت کی زندگی چاہتے ہو، قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگاؤ اور قرآن پاک کو رہبر و رہنما مانو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، اور ایک دوسرے کی مشکل میں مدد کرو۔ جو بندہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہے، اگر وہ پریشان ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔